باقی پاکستان کے معاملات میں بلوچستان یا بلوچستان کے لوگ اسی لیے حصہ لیتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل اور ہیں اور ہمارے مسائل کو میڈیا ترجیح نہیں دیتا. ہم خواہ ان کے مسائل کو کیوں. تو جو ایک گیپ ہے کمیونیکیشن گیپ کے ساتھ ساتھ جو ملک میں مطلب بلوچستان اور باقی ملک کے درمیان جو گیپ ہے وہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بلوچستان کے جو ہمارے خاص کر کوسٹل بیلٹ ہے یا جو مکران ڈویژن ہے, اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو دار مدار ہے زیادہ تر اشیاء خوردنوش وغیرہ وہ ایران بارڈر سے ہوتا ہے, تو ہم باقی ملک پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس وجہ سے مکران ڈویژن میں ایسا سچ کوئی خاص وہ نہیں ہے. ہاں البتہ مہنگائی کا جو پورے ملک میں ایک وہ آیا ہے لہر, تو اس کے لپیٹ میں ضرور ہے. لیکن باقی بلوچستان میں کوئٹہ میں خصوصاً ایسے فوٹیج وغیرہ آئے تھے, بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھا کہ سستے آٹے کے لیے جو لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, دیہڑی دار لوگ ہیں, مزدور, وہ ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, ان کو آٹا نہیں مل رہا ہے. اور اس وقت بلوچستان میں شدید سردیوں کی لپیٹ میں ہے بلوچستان. اور جو سیلاب متاثرین ہیں وہ ابھی تک خاص کر نصیر آباد, جعفر آباد کے علاقے جو ہیں جو سندھ کے ساتھ بارڈر ٹچ ہے, اس سے ابھی ان کی بحالی ممکن بھی نہیں ہوئی ہے. خصوصاً اس وقت جو ابھی سردیاں ہوئی ہے بلوچستان میں, بہت زیادہ جو سیلاب متاثرین لوگ ہیں اب مستونگ جیسے علاقے میں جہاں پر -10 اور -8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, برف باری بہت زیادہ ہوئی ہے, وہاں پر سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچایا ہوا تھا. ابھی تک لوگ بحال نہیں ہوئے اور وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. شاید مستونگ سے کوئٹہ کا فاصلہ بھی اتنا نہیں ہے, تو اسلام آباد تک یا کراچی تک, لاہور تک یہ آواز کیسے جائے گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئٹہ کو پتہ ہوگا. یعنی جو ہماری صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں, جو ہمارے نومینیٹڈ الیکٹڈ لوگ ہیں یا جو صوبائی گورنمنٹ ہے, انہیں اب تک نہیں پتا ہوگا, انہوں نے اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت بلوچستان کس طرح کے ایک بحران, جہاں آٹے کا بحران ہے, سیلاب آیا ہوا ہے اور شدید سردیاں اس وقت چل رہی ہیں. تو ڈیمانڈ ان کے 26 دسمبر کے جو پروٹیسٹ چل رہا تھا جس پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا, وہ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا, یہ پروٹیسٹ 26 دسمبر کو نہیں ہوا تھا. پروٹیسٹ بلکہ پچھلے 2 مہینے سے جاری تھا. یعنی پروٹیسٹ کو آلموسٹ 62-63 دن مکمل ہو چکے تھے. لیکن پہلے ان کی جو جگہ تھی دھرنے کی وہ تھی شہید لالہ امید چوک, جو کہ شہر کے اندر ہے. انہوں نے جب اپنا جگہ منتقل کیا گوادر پورٹ کے راستے ایسٹ وے ایکسپریس وے, تب حکومت نے یہ سمجھا, یا جو ادارے ہیں, کہ اب گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور سی پیک کی وجہ سے عالمی دنیا کی نظریں اس وقت سی پیک پر ہیں, تب ان کی بدنامی ہو رہی ہے. یا شاید کچھ چائنیز بھی تھے پورٹ کے اندر, ان کی نقل و حرکت بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی. ان کے جو مطالبات ہیں وہ 2021 کو بھی انہوں نے 32 دن کا جو دھرنا دیا تھا بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ. پھر جو مذاکرات ہوئے تھے وہ مذاکرات کامیاب ہوئے تھے بقول عقد و تحریک کے, کہ یہ جو ان کا دھرنا تھا یہ ان کی حکومت بلوچستان کی بدعہدی کی وجہ سے, کہ انہوں نے 1 سال پہلے جو ان سے وعدہ کیا ہوا تھا ان مطالبات پر پورا نہیں اترے. مطلب مطالبات میں جو سر فہرست تھے وہ ٹرالرنگ, بلوچستان کی حدود میں جو غیر قانونی ٹرالرنگ کی جاتی ہے بقول ماہی گیروں کے, اس سے سمندری حیات کی نسل کشی ہو رہی ہے, اور وہ جب سمندر میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا. اسی طرح پاک ایران سرحد, یہاں پر مکران ڈویژن کے جو 3 ڈسٹرکٹ ہیں گوادر, کیچ اور پنجگور, یہاں پر لوگوں کا ذرائع معاش بارڈر, پہلے تو سمندر, دوسرا بارڈر پر وہ ریلیٹ کرتے ہیں. تو بارڈر پر بھی اتنی زیادہ بندش لگائی گئی ہے. 26 جو گوادر پورٹ کے راستے ایسٹ وے ایکسپریس ہوا تھا کہ فورسز نے 26 دسمبر کی رات حملہ کیا تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا جو دھرنا تھا وہ 60 دنوں سے جاری تھا گوادر شہید لالہ امید چوک پر. انہوں نے چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے اپنا دھرنا دونوں مقامات پر کیا. ایک تو جو پہلے والی مقام ہے گوادر شہر کے اندر, وہاں پر بھی ان کا دھرنا جاری تھا, اور دوبارہ وہ ایسٹ ایکسپریس وے پر بھی گئے تھے جہاں پر وہ 3-4 دن سے بیٹھے ہوئے تھے, کہ 26 دسمبر کی رات کو فورسز کی بڑی تعداد وہاں پر آیا اور انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی, خواتین زخمی ہوئے, اور جو کافی شرکاء تھے ان کے تقریباً 26 کارکنان بقول ان کے, وہ گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے. کمیونیکیشن کے تمام ذرائع بند کر دیے گئے تھے, موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا. تو 26 دسمبر کی صبح گوادر کی تاریخ کا ایک بدترین دن تھا, جس میں کمیونیکیشن کے تمام ذرائع بند تھے. ہر طرف گوادر شہر میں آنسو گیس کی شیلنگ,
مطلب جلاؤ گھیراؤ پتھراؤ ہر طرف تھا. ایک طرف مظاہرین تھے جو عام لوگ تھے نکل رہے تھے, اور دوسری طرف سیکیورٹی فورسز شہر میں ہر طرف تھے. تو 26 دسمبر کی رات جب اکو 2 تحریک کے دھرنے پر حملہ کیا گیا تھا, اس کے بعد حالات خراب ہوئے اور ان کے کئی کارکنان کو گوادر سے تربت اور تربت سے پھر کوئٹہ منتقل کر دیا گیا تھا. اس وقت کے جو صورتحال ہیں, جو اکو تحریک کے مین رہنما ہیں مولانا ہدایت الرحمان, وہ روپوش تھے اس واقعے کے بعد. 26 دسمبر کی رات کو بقول ان کے اور اکو تحریک کے کارکنان کے خواتین مظاہرین نے ان کو چھڑا لیا تھا اور وہ تب سے روپوش تھے. اب انہوں نے چند دن پہلے گوادر میں یہاں پر آ کر گرفتاری دی ہے, اور گرفتاری کے وقت بھی وہ کورٹ کے سامنے پیش ہو رہے تھے کہ پولیس ان کو اٹھا کر لے گئے. اور اس کے بعد وہ اس وقت کوئٹہ میں جو مین لیڈر ہیں, جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اکو تحریک کو, وہ بزرگ قوم پرست رہنما ہیں خواجہ حسین واڈیلا صاحب. ان کی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے, لیکن وہ بھی کوئٹہ میں. پچھلے دنوں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ابھی تک ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں, اس وجہ سے وہ جب کیسز تھوڑے سے ان کو نپٹا دیں گے پھر وہ گراؤنڈ میں آئیں گے اور پھر جو احتجاجوں کا سلسلہ ہے دوبارہ سے شروع کریں گے. بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنہوں نے یہ بقول ان کی بربریت کی تھی یا آپریشن کیا تھا, جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے تب تک ان کے احتجاج بھی جاری رہیں گے. اور اس وقت چونکہ دفعہ 144 کا وہ نافذ ہے گوادر میں, تو کوئی بڑے دھرنے احتجاج وغیرہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اب حالات کافی بہتر ہیں. وہ جو 26 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک جو حالات تھے وہ الحمدللہ ویسے اب نہیں ہیں, حالات بہتر ہیں. 1 جنوری کے بعد پھر بازاریں کھلنا شروع ہو گئی اور حالات معمول کے مطابق آ گئے. جی ہاں, جب 26 دسمبر کی رات کو مولانا ہدایت الرحمان یہاں سے لوگ اسے گرفتاری سے بچایا انہوں نے, جو ان کے کارکنان ہیں, اس کے بعد سے وہ روپوش تھے. تو ایک الزام ان پر یہ بھی لگتا تھا کہ چونکہ مولانا ہدایت الرحمان نے اتنا بڑا تحریک اسٹارٹ کیا ہے تو ان پر ضرور کچھ ان کے آشربات ہیں یا کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی دست شفقت ہے, اسی لیے وہ کہیں پر بھی دھرنا دے سکتا ہے, کہیں پر بھی وہ ہو سکتے ہیں. اور خود وہ باہر نکل گئے, ان کے جو کارکنان ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ گرفتار ہو گئے. تو شاید اس سے بچنے کے لیے یا مولانا ہدایت الرحمان کے اوپر چونکہ 20 سے زائد وہ FIR تھے, اس کو پیش کرنے کے لیے مولانا ہدایت الرحمان نے خود آ کر گرفتاری دینے کا جو اعلان کیا اور خود آ کر گرفتاری دی. اس کی ایک وجہ شاید یہی بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر داخلہ بلوچستان نے جب میڈیا سے گفتگو کی کوئٹہ میں, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمان جہاں کے بھی ہوں گے, روپوش ہوں گے, وہ آئین اور قانون سے بچ نہیں سکتے. تو وہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آج نہیں تو کل اسے گرفتار کرنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ خود آ کر گرفتاری دی کہ میں خود آئین اور قانون کے سامنے ہمیشہ کے لیے حاضر ہوں, بشرطے کہ جو مقتدرہ ہے یا جو طاقتور ادارے ہیں وہ آئین اور قانون کو نہ توڑے, اور وہ بھی اس کی اس طرح سے پاسداری کریں جس طرح سے یہ کر رہے تھے کہ اپنے جائز اور آئینی مطالبات کے لیے آئینی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے. اور وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اپنی گرفتاری کے بعد کہ ہم آئین اور قانون کو مانتے ہیں, اس لیے آئینی اور قانونی طریقہ کار جو بھی ہوگا وہ اسے فیس کریں گے. جی ہاں, مولانا ہدایت الرحمان سمیت ان کے جو اکو تحریک ہیں, ان کارکنان ہیں یا جو لیڈرز ہیں, ان کے اوپر تقریباً کوئی 20 سے زائد FIR ہیں. اور ان میں جو سب سے بڑا FIR ہے وہ پولیس کانسٹیبل یاسر سعید بلوچ کے قتل کا ہے, کیونکہ یہ ہنگامہ آرائی کے دوران ایک پولیس کانسٹیبل بقول جو سرکاری موقف ہے کہ مظاہرین کی طرف سے فائرنگ کر کے جو پولیس کانسٹیبل ہیں یاسر سعید, ان کو قتل کیا گیا تھا. لیکن اکو تحریک کی جانب سے یہ ہے کہ انہوں نے, بلکہ مولانا ہدایت الرحمان نے اپنے ایک پیغام میں بھی یہ کہا تھا کہ اس بندے کو یا اس شخص کو گرفتار کرنا چاہیے, بلکہ پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کون تھا جس نے پولیس کانسٹیبل کو فائر کر کے ہلاک کیا تھا. کیونکہ اکو تحریک کا موقف یہ ہے کہ پولیس جو کانسٹیبل ہے وہ ان کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے. تو جو سب سے بڑا کیس ہے ان کے اگینسٹ یاسر سعید بلوچ کا ہے, جو پولیس کانسٹیبل ہے ان کی ہلاکت کا. اس کے علاوہ ہنگامہ آرائی, توڑ پھوڑ اور کار سرکار میں مداخلت اور مختلف نوعیت کے تقریباً 20 سے زائد FIR ان کے خلاف ہیں.